ان کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو میں نے اپنے بستر سے الگ کیا، تو اس کی اللہ نے آخری حد مقرر کی ہے 4 مہینے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی یا طلاق ہو جائے گی، 4 مہینے سے زیادہ وہ اس قسم کو بھی نہیں نبھا سکتا، اس کو الٹیمیٹلی جانا ہی پڑے گا، قسم بھی توڑنی پڑے گی۔ ایک ایلا کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بیویوں سے ناراضگی کی، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا، تو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ سنت ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اسی سے پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں چیز ڈیڈکٹ کی گئی، سیدہ حفصہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا فوجیوں کے حوالے سے کہ 4 مہینے سے زیادہ فوجیوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ نہ رکھا جائے اپنی بیویوں سے دور۔ وہ اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا کہ اگر قسم بھی کھائی جائے تو 4 مہینے کے بعد بیوی کا حق ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں، یہ عورت کا رائٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، لہٰذا آپ بھی کسی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رکھیں، یا تو بیویاں ساتھ لے کے جائیں، یا اگر ایبسولوٹلی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو 4 مہینے بعد آپ ڈیوٹی چینج کریں کہ 4 مہینے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایئر فلائٹس سستی ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں۔ ادروائز ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے ہوش میں سنا ہوا ہے کہ فلاں کا خاوند 15 سال بعد گھر آیا ہے، 20 سال والے بھی ہوتے تھے، 25 سال والے بھی ہوتے تھے، 8-10 والے تو عام رلے پھرتے سن، پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسلمان تھے، ان کی بیویاں کس قسم کی تھیں۔ اور اب اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا کوئی، لیکن یہ برائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ 28-30 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے، بچے بھی شادی شدہ ہیں، طلاق ہو گئی ہے، اس کے پیچھے آپ ڈیپ کریں گے اکثر یہی والی ریزن نکل آتی ہے، کوئی افیئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ، اور اس میں قصوروار یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اگر دوسرے شہر میں جاب کر رہے ہیں، ویکینڈ پہ نہیں آ سکتے، فورٹ نائٹ آ جائیں، مہینے میں آ جائیں، 2 مہینے بعد آ جائیں، 3 مہینے بعد آ جائیں، لیکن 4 مہینے میں ایک دفعہ آنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایون قسم بھی کھا لیے تب بھی قسم توڑنی ہے، 4 مہینے کے بعد آنا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی، قسم توڑنی پڑے گی، ٹوٹ گئی آٹومیٹکلی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اب یہ جو لوگ اپنی بیویوں سے، میں نے دیکھا جو یہ کوئی زیادہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا میاں بیوی، وہ تو 4-4 5-5 مہینے کیا سال بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کے پاس ہے تو خاوند دوسرے بیٹے کے پاس رہ رہا ہے، تو اتنی پکی ان کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ سب کی سب چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے، جسے خوف خدا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جائے۔ ویسے کہتے ہیں جناب مرد تو وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے۔ آپ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ علیہ السلام کو اپنی بیویوں کی طرف سے کتنا ٹف ٹائم ملا ہے، حتیٰ کہ وہ حدیثوں پہ نہیں اللہ نے رہنے دیا۔ سورۃ العذاب آپ پڑھ نہیں سکتے، کانوں سے دھواں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو طلاق دے دو، ان کو کہو کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا، اسی زہد کی زندگی میں۔ اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر اسی طرح گزارا کرو، ادروائز انہیں مال دے کے تو چھوڑ دو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضور پھر ایک بیوی کے پاس گئے ہیں کہ ہاں جی اللہ نے آفر دی ہے، پھر جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارا ٹائٹل ہی چھین جائے گا۔ تو یہ ایک اسی چیز کو وہ جنید جمشید صاحب ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بیویوں کے ساتھ ٹالرنس کرنی چاہیے، بیوی تو پیغمبر کی بھی ہوتی ہے، تو یہ معاملہ تو وہ غلط باتیں تو کوئی نہیں کی ہیں۔ میں نے مسئلہ نمبر 105 میں اس سے بڑی باتیں ہیں کہ ایک حدیث کے نمبر اب چونکہ علماء نے کہانیاں کرا کے لوگوں کو مطلب وہ ایسا کو ریلیشن شپ پریزنٹ کیا ہوا ہے جس طرح حضرت عائشہ اور نبی علیہ السلام کی آپس میں کبھی چپکلش ہوئی نہیں ہوگی زندگی میں، یا حضرت علی اور فاطمہ کی آپس میں کبھی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوگی، آپ کو یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ غلط امیج کریٹ کیا، اب اس غلط امیج کو بچانے کی خاطر قرآن حدیث میں پردے ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ ڈالیں گے آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ابھی تو مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کے جو گورنر ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں پنجاب کے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز یعنی آفیشیلی اس کو ایز این ایکٹ پاس کروا لی ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں جب تک قرآن ترجمے سے وہ نہیں سنا سکیں گے ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں۔ تو پھر تو یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی نا، اب تو سیکھنی پڑیں گی۔ اور لوگ کئی کہہ رہے ہیں جناب یہ کتنی سخت زیادتی کر دی ہے جی انہوں نے۔ یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا، آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا، بس اسی طریقے سے آپ
عربی بول نہ سکیں، آپ کو قواعد نہ پتا ہوں، تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں، قرآن کا ترجمہ آرام سے کر سکیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے، ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر۔ عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے، اللہ کا چاہنا نہیں، ان کا جو چاہنا ہوگا، جو ان کی خواہش ہوگی، اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ صحیح مسلم میں جو پہلی 92 روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد 93 نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل، بڑی لمبی حدیث ہے، جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں، ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے، یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان۔ اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو شروع کا چیپٹر جو ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور اسی طریقے سے کتاب الایمان چیپٹر، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیے جی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، تو جب یہ لفظ آیا گویا کہ، تو گویا کہ کو آپ چاٹ تو نہ جائیں بیچ میں سے، نکال تو نہ دیں، یعنی یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے۔ گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی، بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی کفر ہے، گمراہی پہ مبنی نہیں ہے، عقیدہ یہ کفر ہے۔ یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا اپنے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن آئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے نہیں ہے، ایک تجلی کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی وہ دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس پہ میں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الاسراء والمعراج، یعنی آپ علیہ السلام کا زمینی سفر اور آسمانی سفر، اس پہ 3 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 126 ABC، اس کا جو سی پورشن ہے 1.5 گھنٹے کا، وہ اسی پہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں، آج میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا، یعنی احسان کی روش یہ ہے کہ یا تو یہ تمہارا تصور ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح خدا کو دیکھتے وقت تمہاری کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے، یا پھر کم از کم یہ درجہ رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی جب انسان کو یہ تصور ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرتا، اور جب وہ محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہو پھر تو ویسے کہیں توجہ نہیں نہ جاتی۔ تو یہ وہ سمجھانے کے معاملوں میں اور محاورے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی تھی، نہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو لوگوں نے فرسودہ عقائد اور نظریات بنا لیے۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں، بالکل جھوٹ ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے ساری کی ساری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 126C میں دی ہے۔ تو کنسنٹریشن ہونی چاہیے، اور ظاہر نماز کے اندر یہ کنسنٹریشن اسی صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کے سامنے ہو، ادروائز اگر وہ مفہوم اس کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کبھی بھی وہ کنسنٹریشن کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز میں توجہ کے لیے کچھ بتائیں، بھئی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں،
اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور پھر نماز سے باہر نکل کے آپ کبھی یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، کبھی آپ جو ہے وہ یا علی المدد، پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ کو کم از کم یہ پتا ہو نماز میں آپ اللہ سے کیا مانگ کے آئے ہیں، تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد وہ عقیدہ بدل جاتا ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین اعمال ان سے، یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ جن کی روش نیکوکاری کی ہے نا، ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. باغیوں کے گناہوں کو نہیں، بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں، بدماشوں کے گناہوں کو نہیں، جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحیثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فارمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوئے ہوں گے. اگر کسی نے 10,000 فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا، اس کے عوض باقیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس آیت کی انٹینسٹی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رحیم ہے، بدماشوں کے ساتھ نہیں جو اڑے ہوئے اپنی باتوں کے اوپر، نہیں، جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہم لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم ان کے سارے گناہ دھو دیں گے جو ان کے برے اعمال ہوں گے. وَيَجْزِيَهُمْ، اور جزا دیں گے ان کو اجرہم، ان کے اعمال کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي، سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا، کانوا یعملون، جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا، اس فارمولے کے تحت ان کو باقی اعمال کا بھی اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے لوس درجے کا دیا جائے یا ایوریج کر لی جائے، نہ، سب سے بیسٹ، سب سے بہترین اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس کے مطابق ان کو اجر دیا. بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ آئے ہائے ہائے، ایسا کریم رب. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب لکھو یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا. جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا، تو بہترین اعمال اس کے لکھو. یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم. لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع فرمان ہیں. جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی. یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے. اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے. قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو خیر ہے میں معاف کر دوں. قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ وہ والی بات ہے. تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی استطاعت نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت. اس پہ میں سجیسٹ کروں گا 2 لیکچرز. مسئلہ نمبر 120 ہے میرا، اہل ایمان کی، اللہ کے اولیاء کی. ایک تو اولیاء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے.
ان کی 12 صفات، مسئلہ نمبر 120. اور ایک حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ سجدہ کی 11 آیات میں نے کور کی ہیں. وہ میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز ہیں فکر آخرت کے اعتبار سے. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. میرے بھائیو، اب سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 اور 37، ان کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے. پہلے ہم ان آیات کو کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والا نہیں ہے؟ کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے، کہ جو بڑی ڈاڈی سرکار نے، جی بہت اونچی سرکار نے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے جس کے لیے ارادہ کر دیا ہے نا، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر، کانوں پر. اب وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا، ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن اس کے اگینسٹ جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکر کی. لیکن آخرت پھر میری مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخر میں پکڑے جاؤ گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہمارے کان پہ جوں تک بھی نہیں دیں گے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص قبر سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہاں جی آپ کہیں گے کتنے بڑے بزرگ ہیں قبر سے باہر آئے ہیں، یقیناً کوئی حکمت ہوگی، 5 ہی ہوتے ہوں گے، کو مانے گا؟ یا وہ کہنے شروع کر دیں کہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، یہ آنکھیں نہیں ہوتی، یہ ناک ہوتا ہے، آنکھ یہ ہوتی ہے ایک، آپ مان لیں گے؟ تو اللہ کے بندو، ان کی شوبدہ بازیوں کے اوپر آپ قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو ڈیفینیٹ علم ہے. میتھمیٹکس کا فارمولہ تو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی فزیکل آبزرویشن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی شکلوں اور ان کی داڑیوں، ان کی پگڑیوں سے دھوکہ کھا کے قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں خود اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں فرق پڑتا. واقعی میرا رب نے سچ کہا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، واللہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا، مسئلہ نمبر 133 میں، کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا. وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو، میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا. وہ کہے گا نہیں تو کذاب ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، میرے نبی نے سچ کہا، تیری شعبدہ بازی سب غلط ہے. تو یہ بھی جتنے دجال انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، اور کتابوں میں جھوٹے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹے واقعات، یہ اگر سچے واقعات بھی ہو نا تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی. ہم اسی مومن کی طرح جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید الشہداء ہوگا، سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا، جو کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، تو جو مرضی کرتا رہ، میں تو حدیث پہ چلوں گا. آج یہ بات کون کرتا ہے؟ کیا یہ بزرگ بابوں کے ماننے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن حدیث پڑھ لیا، اب آپ جو مرضی کرتے رہے، یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. تو صحیح مسلم کی میں آپ نے فرما دیا. اور دجال کے پیروکار یہی لوگ بنیں گے، وہ شعبدہ بازی دکھائے گا، لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. تو شعبدوں کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں، اور قرآن و سنت پہ چلنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبعین. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟
مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ قیامت کے دن یہ نہ لیم ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا، نہیں بھائی اپنی مرضی سے ہوئے ہو، اللہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے۔ میرے بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں اب قرآن حکیم کو آپ نشان لگا کے بند کر دیں، میں نے تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر باقی آیات بعد میں کور کریں گے۔ اب آپ نے آئی کانٹیکٹ میری طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ساری۔ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جن میں واضح طور پر آیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت پہ قائم رکھے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کانٹیکسٹ میں اوپر تلے 3 طرق موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 2005 سے لے کر 2007 تک 2005 2006 اور 2007 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اور امام جعفر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے، ان کے والد، اور امام باقر روایت کر رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے۔ تو اس روایت میں آئے گا کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے۔ تو جعفر بن محمد کس کا نام ہے؟ امام جعفر کا۔ محمد نام ان کے باپ کا ہے محمد باقر، اور محمد باقر بیٹے ہیں امام علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین ہیں، ان کا نام ہے علی بن حسین، اور حسین جو ہے وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ علی بن حسین جو ہے امام سجاد، وہ زین العابدین ان کا لقب ہے۔ علی بن حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر بن محمد باقر۔ یہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ کہتے ہیں یہ علی اتنی آنکھیں کھول کے کرتا ہے، بھائی سنت ہے، تسی جاہل ہوتا ہوں تے پتہ نہیں نا، علی نو تو پتہ نا کیڑی شاید سنت ہے۔ الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں۔ تقریر کا سٹائل ہوتا ہے، یہ میں کو آپ کو لوری دے کے تو نہیں سلا رہا ہوتا، ادھر تقریر کر رہا ہوتا ہوں، تقریر میں ہی سنت ہے۔ اب لوری دینے والے مولویوں نے آپ کو غلط نبی علیہ السلام کی پکچر پیش کر دی ہے، آپ ذرا خود کھول کے پڑھ لیں۔ غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، حالانکہ وہ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ جمعے کی تقریر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ آخرت کی تیاری، ڈر جاؤ، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے، باقی تو سارے بول کے دنیا میں چلے گئے، تفسیریں لکھ کے چلے گئے، کوڑی کی مول نہیں کسی کی۔ ڈاکٹر اسرار نے دنیا کی کایا کلب کیوں کر دی ہے؟